کہ ترقی میں کون سی چیزیں رکاوٹ ہیں۔ آپ بہت سارے بزنس مین کو دیکھتے ہوں گے جو آپ سے آگے نکل جاتا ہے، آپ فکر کرتے ہیں کہ میں کیوں آگے نہیں نکل رہا۔ بہت سارے پروفیشنل ہوتے ہیں جو آپ سے آگے نکل جاتے ہیں، آپ کے ذہن میں یہ ہوتا ہے میں کیوں آگے نہیں نکل۔ تو گروتھ کے اندر رکاوٹ کیا ہے؟ ترقی میں وہ کون سی چیز رکاوٹ ہے؟ ڈگری بھی ہے آپ کے پاس، آپ کا انفراسٹرکچر بھی اچھا ہے، آپ کی فیکٹری بھی اچھی ہے، آپ کا پروڈکشن بھی اچھا ہے، لیکن دوسرا ترقی کر جاتا ہے، آپ کیوں پیچھے رہ جاتے ہیں؟ تو ترقی میں کون سی چیزیں رکاوٹیں ہیں، میں آج ان رکاوٹوں کے حوالے سے تھوڑی سی بات آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ پہلی چیز جو ترقی میں رکاوٹ ہے وہ ہے اینگر، غصہ۔ ہمیشہ منہ کا چڑھا ہوا رہنا، ہمیشہ جلال میں رہنا، ہمیشہ غصے میں رہنا، چاہے ایمپلائی ہوں، چاہے اسٹوڈنٹس ہوں، چاہے بیوی بچے ہوں۔ یہ اتنی بڑی رکاوٹ ہے کہ ایسے انسان کے لیے لوگوں کے دلوں سے دعائیں نہیں نکلتی۔ اس لیے کہ یاد رکھیں کہ محنت سے جو کام نہیں بنتا وہ کبھی کبھی دعا سے بن جاتا ہے۔ آج ہم دیکھیں تو ہمارا ایٹیٹیوڈ اپنے نوکروں کے ساتھ کیسا ہے، ہمارا ایٹیٹیوڈ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کیسا ہے، ہمارا ایٹیٹیوڈ اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کیسا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسان کو بہترین انسان بنانے کے لیے اور اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا ہونے کے لیے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس چیز کی ضرورت تھی اس کو اتنی اچھی طریقے سے مینشن کیا اور اتنا اونچا درجہ دیا کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان سے مسکرا کر ملنے پر بھی اللہ صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی ایک آدمی ثواب کی لالچ ہے اس کے اندر، تو یہ جو اینگر والا جو نیچر ہے اس کو ختم کرنے کے لیے سرکار نے ثواب کا ایک ذریعہ بتا دیا کہ تم مسکرا کر کے ملو، تمہیں صدقے کا ثواب ملے گا۔ اب یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جن کا نیچر اس ٹائپ کا بنا ہوا ہوتا ہے، جن کا طریقہ اس طریقے کا ہوتا ہے، جب دیکھو تب غصہ، جلال، آدمی دیکھ کے ڈرے بھاگے، اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں نہیں ہوتی۔ پھر یہ آدمی غصے میں کیوں رہتا ہے؟ اس کو بھی تھوڑا سا سمجھیے۔ اپنی بڑائی کے لیے، اپنے اسٹیٹس کے اعتبار سے، یا سامنے والے کو حقیر سمجھ کر کہ یہ میرے لائق ہے ہی نہیں۔ تو اگر یہ ساری چیزیں ذہن کے اندر ہیں تو یہی سب سے پہلی رکاوٹ ہے کہ ایک انسان خود کو بہت کچھ سمجھ رہا ہے، اس وجہ سے اس نے اپنا نیچر ایسا بنا لیا، اپنی عادت ایسی بنا لی ہے، اپنی فطرت ایسی بنا لی ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو ترقی نہیں عطا فرماتا۔ مجھے یاد ہے کہ میرے ایک دوست میرے ساتھ تحریک کا کام کرتے تھے، ان کا چہرہ ہمیشہ ایسے ہی، مجھے لوگ کہتے تھے یار پتہ نہیں کبھی ان کو ہم نے مسکراتے نہیں دیکھا۔ میں نے کہا چلیے میں آپ کو مسکراتے ہوئے ان کو دکھا دیتا ہوں، وہ مسکرائیں گے، ضرور مسکرائیں گے، لیکن میں ان کو جوک سنا کر نہیں ہنساؤں گا، میں کس طرح ہنساتا ہوں آپ دیکھ لیجیے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ملاقات ہوئی۔ میں نے کہا دیکھیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تو اپنی جگہ پر ہے، اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن آپ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یار آپ مسکرا کر نہیں ملتے ہو، ذرا یار میرے لیے ایک بات مسکرا دو نا۔ تو مسکرائے۔ پھر میں نے ان سے کہا جب مجھ سے اتنی محبت کرتے ہو اور میں نے کہا تو آپ مسکرا رہے ہو، تو حضور فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان سے ملو تو مسکرا کر کے ملو، تو حضور سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہے نا، تو آج سے اپنی عادت چینج کرو، جب بھی لوگوں سے ملو تو مسکراتے ملو۔ ان کی عادت چینج ہو گئی کہ وہ مسکراتے ملے۔ میں آپ کو مسکرانے کے حوالے سے بتاؤں گا تو آپ کی عقل تک رہ جائے گی۔
حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول، وہ جب بھی کسی سے ملتے تو مسکرا کر کے ملتے. تو ان کی وائف نے، ان کی بیوی نے ان سے کہا بڑے ظالم آدمی ہو، آپ لوگوں سے مسکرا کر ملتے، لوگ آپ کو بیوقوف سمجھیں گے، پاگل سمجھیں گے کہ ہمیشہ ہنستا رہتا ہے. تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شریک حیات، دنیا مجھے کیا سمجھے، مجھے اس کی پرواہ نہیں، میں نے تو اپنے آقا کو جیسا دیکھا ہے ویسا کرنا. ہم نے بہت یعنی دل کو چبھنے والی بات میں کہہ رہا ہوں، ہم نے یہ سمجھا کہ حضور کے طریقے پر عمل کرنے سے معاذ اللہ دنیا میں عزت نہیں ملے گی. یہ سوچ گھر کر چکی ہے. معاف کیجئے گا، میں دنیا کے مختلف ملکوں میں جاتا ہوں، کئی انسیڈنٹ میرے سامنے ہوتے ہیں، مسلمانوں کی مینٹلٹی پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں تو مجھے میری عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اب آہستہ آہستہ یہ مینٹلٹی بنتی جا رہی ہے کہ اگر ترقی کرنا ہے تو اسلام سے ڈسٹینس مینٹین کرو. اور میں کہتا ہوں کہ اسلام کی آئیڈیالوجی کو فالو کرو گے تو دنیا میں ترقی سے کوئی تمہیں روک نہیں سکے گا. تو اپنے چہرے کو غصے والا بنانے سے بچو، ہمیشہ غصے میں رہنے والی عادت نکال دو. یہ وہ کل ہے کہ اگر جوتے میں گھس جائے اور کل والا جوتا پہن کر کے ہم اگر چلنے کی کوشش کریں تو ہماری رفتار فاسٹ نہیں سلو ہوگی، لیکن کل کو اگر نکال دیں تو پھر ہم تیز دوڑ سکیں گے. تو یہ اینگر والا نیچر اپنے اندر سے نکال دو گے تو ترقی کی طرف بڑھتے چلے جاؤ. ترقی میں سب سے پہلی رکاوٹ اینگر، غصہ. اور یوں بھی اللہ نے جن کو اپنا مقبول بندہ بنایا ہے، ان مقبول بندوں کی عادت ہی یہ ہے کہ وہ غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنے والے. مجھے یہاں پر ایک حدیث شریف یاد آتی ہے. ایک صحابی اپنے غلام کو مار رہے تھے کسی غلطی کی وجہ سے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھ لیا اور پھر انہیں ٹوکا، انہوں نے ہاتھ روک لیا. پھر سوال پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اپنے ایمپلائی کو، اپنے خادم کو، اپنے غلام کو ایک دن میں کتنی غلطیاں کرے تو معاف کرنا چاہیے؟ پر ڈے کتنی مسٹیکس کرے تو اس کو معاف کر دینا چاہیے؟ سرکار نے فرمایا 70. کتنی؟ ایک دن میں 70 غلطیاں وہ کرے تو اسے معاف کرو. لیکن غلطی مائنر ہو، جیسے آپ نے کچھ مانگا اس نے نہیں دیا، آپ نے صاف کرنے کے لیے جھاڑو لگانے نہیں، یہ جو مائنر غلطیاں ہیں، یہ نہیں کہ اس میں سے چوری کر کے نکل گیا اور آپ معاف کر دیں، یہ نہیں. ایسی غلطیاں جو قابل معافی ہیں. تو اس قسم کی 70 مسٹیکس کرے تو سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسے معاف کر دینا چاہیے. میں تھوڑا سا اس کے ڈیپتھ میں جانے کی کوشش کیا کہ 70 غلطیاں معاف کرنے کے بارے میں، تو ریزن یہ سمجھ میں آیا کہ اگر تم نے اس کو نکال دیا، تمہارے پاس جو ایمپلائی تھا تو غصے میں کسی ایسے آدمی سے پارٹنرشپ شروع کرے گا جو تمہارے بزنس کے سلسلے میں وہ معلومات رکھتا تھا، وہ ساری معلومات دوسرے کو دے گا اور تمہاری بازو میں ہی تمہارے کسٹمر کو توڑنے کے لیے بزنس شروع کر دے گا. پھر تم زندگی بھر پچھتاتے رہو گے کہ میں نے نکالا کیوں. تو یہ تمہارے فائدے کے لیے ہے. اور یہ بات زندگی بھر یاد رکھیے گا، معاف کرنے سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے، کمزور نہیں. میں جو عرض کر رہا ہوں اس کو قرآن کی روشنی میں سنا. معاف کرنے سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے، کمزور نہیں. آپ مجھے بتائیے، ہم صبح سے لے کر رات تک اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، ایک نہیں
ہزاروں اس کی بات نہیں مانتے، لیکن پھر بھی بڑی رات کو اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور وہ معاف فرماتا ہے تو ہمارا رشتہ اپنے رب سے ٹوٹ نہیں رہا۔ تو معاف کرنے سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے، ٹوٹتا نہیں ہے۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر معاف کرنے سے عزت کم ہو جائے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا اور معاف کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ غصے والے نیچر کو اپنی زندگی سے چھٹی دے دیں، آپ گروتھ کے اندر، آپ کی ترقی کے اندر انشاءاللہ العظیم ایک اسٹیپ آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ ہزار آپ کے پاس پالیسیز ہوں، پلان ہوں، فارمولے ہوں، ایجوکیشن ہوں، لیکن وہ ساری چیزوں کے ہونے کے باوجود آپ کے گروتھ میں اگر کوئی چیز رکاوٹ ہے تو یہ ہے۔ سیکنڈ چیز، ایگو، میں بھی کچھ ہوں، یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے، بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ جہاں آدمی نے سوچا کہ میں کچھ ہوں، مجھ سے پوچھا نہیں، مجھے بولا نہیں، مجھے رسپیکٹ نہیں دیا، مجھے یہ نہیں کیا، مجھے وہ نہیں کیا، ایک انسان کی ترقی کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے۔ جس کے اندر ایگو کا معاملہ ہوتا ہے اسے دنیا رسپیکٹ کی نظر سے نہیں دیکھتی، لیکن جو خود کو کچھ نہیں سمجھتا اور ہوتا بہت کچھ ہے اسے اللہ تعالیٰ عزت بھی عطا فرماتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، میں اس کو حدیث کی روشنی میں سمجھاؤں۔ ایک ہوتا ہے خود سے کسی کے سامنے اپنے آپ کو بڑا پیش کرنا، یہ آرٹیفیشل ہے، اس لیے کہ ہم اپنا کچھ ایسا ماحول بناتے ہیں جس کی وجہ سے سامنے والے کے دل پہ ہمارا روب بیٹھ جائے، اور ایک ہوتا ہے نیچرلی کوئی دیکھے اور آپ کے رسپیکٹ میں کھڑا ہو جائے، آپ کا احترام کرے، دونوں میں فرق ہے۔ اب وہ رسپیکٹ میں خود سے کھڑا ہو وہ کیسے ہوگا؟ تو میں اس کو آپ کو بتاؤں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی انکساری اختیار کرے اللہ اسے بلندی عطا کر دیتا ہے۔ یعنی خود کو کچھ نہ سمجھے، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ جب انسان خود کو کچھ نہیں سمجھتا، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی، تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو ترقی عطا کرتا ہے کہ میرا بندہ بڑا نہیں بن رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ بڑا تو میں ہی ہوں، خود کو چھوٹا سمجھتا ہے تو پھر اللہ اسے عزت عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے اپنی لائف میں سے اس کو نکالنا، ایگو والا مسئلہ۔ آپ خود بہت کچھ ہیں لیکن اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھیں، یہ ایک بہت بڑا آرٹ ہے، بہت بڑا فن ہے، اور ایسے انسان کی محبت لوگوں کے دلوں میں بے پناہ پیدا ہوتی ہے کہ یار یہ اتنا بڑا انسان لیکن گراؤنڈ ٹو ارتھ، بالکل ایک دم ایسا لگتا ہے جیسے کچھ ہے ہی نہیں۔